اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جناب صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس کا جو ہے وہ مکمل واقعہ۔ اس کے البتہ میں آپ کی خدمت میں پہلے گزارش کر دوں کہ اس کے 3 جو ہے وہ سٹیپ بنائے ہیں۔ انشاءاللہ 3 سٹیپ میں آپ کا جو یہ واقعہ ہے، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے جو ہے جناب صالح سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی اونٹنی جو ہے وہ خدا سے طلب کریں کہ جو سرخ بالوں والی ہو اور ہمیں شیر دے، دودھ دے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کرنے کا جو ہے پلان بنایا۔ تو بہرحال ساری جو ہے وہ تفصیل ایک ویڈیو میں اگر بیان کی جائے تو وہ کافی ساری لمبی ہو جائے گی، تو میں نے اس کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے آج پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب صالح سے مطالبہ کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ جناب صالح علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی دعوت شروع کی تو یہ لوگ جو ہے وہ خدا کے دین کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور لگاتار جو ہے وہ آپ نے مسلسل جو ہے خدا جو بنائے ہوئے تھے انہی کی عبادت کر رہے تھے، انہی کی پوجا کر رہے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس پتھر کی وہ پوجا کرتے تھے، جس پتھر کو وہ عبادت کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس سے دعائیں کرتے تھے، اس کو اپنا شفیع مانتے تھے، اسی کے سامنے کھڑے تھے۔ تو جناب صالح سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی خدا کی طرف سے آئے ہیں اور سچے ہیں اپنے وعدوں کے کہ آخرت ہے، عذاب ہے، جزا ہے، سب کچھ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اسی پتھر میں سے جو ہے ہمیں اپنے خدا سے جو ہے ایک ایسی اونٹنی کہ جو سرخ بالوں والی ہو اور ہمیں جو ہے وہ اس سے شیر ملے، اس سے دودھ ملے، ہم اس کے دودھ سے جو ہے وہ استفادہ کریں، اور ساتھ ہی جو ہے اس کا ایک بچہ بھی ہو، تو آپ یہ کر کے دیں ہمیں، ہم آپ پر جو ہے وہ ایمان لیں گے۔ تو اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا خدا یہ سب کچھ کر دے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا تو یاد رکھیں جس طرح آپ لوگوں کے اجداد یعنی قوم عاد پر جو ہے خداوند متعال کا عذاب نازل ہوا، اسی طرح جو ہے آپ بھی خدا کے عذاب میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے، عذاب الہی آپ لوگوں کا پر بھی جو ہے وہ نازل ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وعدہ جو کر رہے ہیں اس کو پورا کریں گے، تو لہٰذا آپ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دیں۔ اب اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ کی ذات نے جو ہے اپنے نبی کی دعا کو مستجاب فرمایا، اور روایت میں ملتا ہے کہ وہیں پر کھڑے جو سب لوگ تھے اور جناب صالح تھے انہوں نے دعا فرمائی، اور اسی پتھر میں سے جو ہے اتنا لرزہ جو ہے وہ طاری ہوا، اور روایت میں ملتا ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ لرزہ اور شدید کیفیت بن گئی کہ ممکن تھا کہ لوگوں کے جو عقل ہے وہی ضائع ہو جائے۔ تو بہرحال اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا اور یہ سارے مناظر جو ہے دیکھنے کو ملے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی پتھر میں سے اللہ کی ذات نے جو ہے اپنی قدرت سے جو ہے اس اونٹنی کو جس کے بال جو ہے وہ سرخ تھے اس کو ظاہر فرمایا۔ اب جب ان لوگوں نے یہ سارے مناظر دیکھے تو بڑا تعجب کیا، اور یہ دل میں رکھتے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ اب ایسا ہونا ممکن نہیں ہے جو ہم نے مطالبہ کر دیا ہے، کہاں ایسا ہونا ہے۔ تو انہوں نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ بڑی جلدی اللہ کی ذات نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا ہے، قبول کیا ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے بچے کے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بچہ بھی جو ہے اس کا وہ چاہیے۔ اب پھر دوبارہ اللہ کی ذات نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا فرمائی، اللہ کی ذات نے اسی کے ساتھ جو ہے وہاں سے اس کا بچہ بھی دیا کہ جو اس اونٹنی کے ساتھ جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنے لگا۔ تو اب یہ سارے مناظر جو ہے دیکھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے اپنی قوم پر جو ہے جناب صالح علیہ السلام پر جو ہے وہی نازل فرمائی اور فرمایا کہ یاد رکھو، ان سے کہہ دو کہ یہ جو اونٹنی زہر کی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اس جگہ پر جو ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی وہاں ایک بہت بڑی نہر تھی، اس نہر کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات نے حکم دیا کہ اس نہر سے ایک دن جو ہے وہ مختص ہوگا، مشخص ہوگا جو ہے
اونٹنی کے لیے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور اسی دن آپ لوگ پانی نہیں پئیں گے، بلکہ اس کے جو دودھ ہے اس سے جو ہے آپ استفادہ کریں گے، چاہے اس میں آپ کے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، سارے اسی دودھ سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے، اس کو پئیں گے۔ اور ایک دن کیا ہوگا، آپ لوگوں کو پانی پینے کی وہاں سے اجازت ہوگی، اس دن جو ہے وہ اونٹنی وہ پانی نہیں پیے گی۔ تو یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا تو اب وہاں کے جو بڑے سردار تھے، متکبر لوگ تھے، جن کا سرداری والا نظام تھا، جب انہوں نے یہ سارا سلسلہ، یہ سارا سسٹم دیکھا کہ اس طرح تو لوگ جو ہیں اگر معجزات دیکھتے رہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے وہ دیوانے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی پر ایمان لیں گے، خدا پر ایمان لیں گے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر آپس میں جو بڑے سردار تھے، بادشاہ تھے، جو متکبر لوگ تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ لوگ راہ ہدایت پر جائیں اور نبی کے جو ہے وہ پیروکار بنیں، خدا کے ذات پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں، تو انہوں نے آپس میں جو ہے پروگرام بنائے کہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ قتل ہو جائے گی، جب یہ ختم ہو جائے گی، نہ یہ رہے گا سلسلہ، اور نہ ہی لوگ اس سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے، اور نہ ہی لوگ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی کو تسلیم کریں گے، اور نہ ان پر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح وہ انہوں نے اس کی جو ہے ساری پلاننگ کی، اور اس کے بعد جو ہے ایک گروہ کو اور مختلف انداز سے اس کو جو ہے مکمل ایک واقعہ ہے کہ کس طریقہ کار کے ساتھ اس اونٹنی کو جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کے بچے کو بھی جو ہے وہ مارا گیا۔ تو وہ انشاءاللہ ساری بات جو ہے وہ سارا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد والی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، پارٹ 2 میں، اور اس کے بعد ایک اور حصہ ہوگا جو کہ پارٹ 3 ہوگا، تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کا جو ہے واقعہ کا مکمل اینڈ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔